اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ یقیناً اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی تمام امت مسلمہ کو 100% دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک بھائی کا سوال تھا کہ قاری صاحب، بغیر استاد کے عملیات سیکھنا کیسا ہے، یا کتابوں سے عملیات سیکھا جا سکتا ہے؟ تو انشاءاللہ تعالی آج یہ 2 سوال ہیں، اس کا میں آپ کو جواب دوں گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری جو بھی ویڈیو ہو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ محترم سامعین، یہ دنیا کا اصول اور دستور ہے کہ بغیر استاد کے آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کہ آپ پنکچر کا کام بھی کرتے ہیں تو آپ کو استاد کے پاس جانا پڑتا ہے، وہاں پر کچھ ٹائم گزارنا پڑتا ہے۔ ہاں، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے بل بوتے پر کر سکتے ہیں، لیکن مستقل آپ اس فیلڈ کے اندر، اس شعبے کے اندر اپنا مقام پیدا نہیں کر سکتے۔ تو دوسری میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ جو مچھلیاں ہوتی ہیں یہ پانی کے بغیر کبھی بھی نہیں رہ سکتی۔ اگر آپ پانی سے نکال کے اس کو آپ اے سی کے اندر بھی آپ اس کو ڈال دیتے ہیں تو وہاں پر ان کو وہ سکون نہیں ملتا جو اللہ تعالیٰ نے ان کا نظام پانی کے ساتھ بنایا ہوا، اللہ تعالیٰ نے جو رشتہ پانی کے ساتھ ان کا منسلک کیا ہوا ہے، تو وہ سکون اس کو اے سی کے اندر بھی نہیں ملتا۔ تو اسی طرح عملیات آپ کتاب سے سیکھ سکتے ہیں، یقیناً آپ اس کا مطالعہ کریں گے، آپ اس کے وظائف کر لیں گے، لیکن جو استاد آپ کو ایک ترتیب کے ساتھ چلائے گا وہ اس تجربے سے گزرا ہوتا ہے۔ ہاں، جس کی کتاب ہے، جس مصنف کی، مؤلف کی، اگر اس کی اجازت آپ کے ساتھ ہے پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کا مطالعہ کرنا تو بالکل ٹھیک ہے اس جگہ تک، لیکن اس کے اوپر عمل کرنا، چلے کرنا، یہ آپ کو نقصان دے سکتا ہے۔ اس کے اندر آپ کو رجت بھی ہو سکتی ہے، آپ کے بعض اوقات ہاتھ پاؤں بھی موڑے جا سکتے ہیں، آپ کی گردن کو بھی توڑا جا سکتا ہے۔ وہ اس وجہ سے سوری، ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ نیم حکیم اور جان کا خطرہ۔ اس وجہ سے جب آپ اس فیلڈ کے اندر نئے ہوتے ہیں، آپ کو استاد نہیں ہوتا، تو پھر آپ عجیب قسم کے اوٹ پٹکے کرتے ہیں، آپ کا جو دل کرتا ہے وہ آپ کرتے ہیں، آپ کے اوپر پابندی نہیں ہوتی، آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ بعض اوقات آپ کسی مریض کی حاضری کسی طرح سے کرا دیتے ہیں، کسی کو نقش کیا دے دیتے ہیں، تو اسی وجہ سے پھر آپ نقصان اٹھاتے ہیں۔ جو آپ کا استاد ہوتا ہے وہ اس فیلڈ سے گزرا ہوتا ہے، اس راہ سے گزرا ہوتا ہے، تو وہ اس وجہ سے پھر آپ کو اسی طرح ایک لمٹ کے ساتھ چلاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جو اللہ کی کلام ہے، قرآن پاک یا جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بھی بھیج سکتے تھے نا ہمارے پاس۔ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا چناؤ کیا، وہ ہم تک پہنچایا۔ اللہ نے اس وجہ سے بھیجا نبیوں کو کہ ایک جو استاد کا رشتہ ہے وہ یہاں تک مکمل ایک سلسلہ چلتا رہے۔ ابھی آپ مثال کے طور پر میں نے قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے، اگر میں اپنا شجرہ دیکھتا ہوں اپنے اساتذہ کا، ان کے اساتذہ پھر اس طرح کرتے ہوئے، اسی طرح پھر روحانی طور پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے آخری استاد اور پہلے استادوں میں شمار ہو جاتے ہیں۔ اینڈ پر جا کر اگر یہ رشتہ کہیں پر ٹوٹ جاتا ہے تو پھر وہ میرا علم جو ہے وہ کامیاب نہیں رہے گا، مضبوط نہیں رہے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس کا استاد نہیں ہوتا، دوسرے لفظوں میں ہم جس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس کا مرشد نہیں ہوتا، اس کا شیطان استاد اور مرشد بن جاتا ہے۔ اور خاص طور پر عملیات کا جو شعبہ ہے یہ بہت بڑا سمندر ہے، بلکہ میں اس سے کہوں کہ سمندر سے اگر بڑی بھی کوئی چیز ہے تو وہ عملیات ہی ہے۔ تو اسی لیے آپ یہاں پر بھی جو قدم اگر رکھنا چاہتے ہیں، آپ بغیر اساتذہ کے نہ رکھیں۔ ہاں، اکثر لوگ ایسے کہتے ہیں کہ کتابوں سے عمل کیا جا سکتا ہے۔ مجھے کچھ عرصہ پہلے فاضل پور کے ایک میرے دوست تھے، کسی وجہ سے وہ میرے دوست بنے، کسی معرفت کی وجہ سے، تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ قاری صاحب میں عملیات سیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جی آپ کو ویلکم ہے، لیکن تھوڑا سا آپ کو ٹائم یہاں پر دینا پڑے گا، میں آپ کو اپنی سرپرستی میں لے سکتا ہوں۔ تو اس نے کہا قاری صاحب یہ جو کتابوں سے عمل کیے جاتے ہیں، میں نے کہا جی جس کی کتابیں ہیں وہ آپ کو اجازت دے گا۔ تو اس نے کتابوں سے دیکھ کر شروع کر اپنا کام شروع کیا۔ کچھ عرصے کے بعد فیس بک پر میں نے اس کی ایک ایڈ بھی دیکھی کہ کینسر کا علاج شرطیہ طور پر 3 دن کے اندر مکمل کروائیں۔ تو اس کے کچھ دن کے بعد اس کے بھائی کے مجھے فون آیا، دوسرے ان کے بھائی کا، وہ کوئٹہ میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی قاری صاحب میرے بھائی کی دکان جو کاروبار تھا اس کو آگ لگ گئی ہے، تباہ ہو چکا ہے، اور اس وقت اس کے پاس کھانے کے پیسے بھی نہیں ہیں، گھر بھی اس نے کرائے کا لیا ہوا ہے۔ تو محترم سامعین، اس طرح رجت ہو جاتی ہے۔ تو دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو اچھا مخلص استاد نہیں مل رہا ہے تو آپ کسی صاحب بزرگ جو آپ کو پتہ ہو کہ یہ اللہ کے ولی تھے، ایسا نہ ہو کہ وہ سارا دن سگریٹیں اور چرس اور بھنگ پیتے رہے تو آپ اس کی دربار پر جا کے بیٹھ جائیں، اس طرح نہیں ہوگا۔ آپ کسی اللہ کے ولی جیسے داتا
दरबार रहमतुल्लाह अलैह वाले हैं, हज़रत अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, जहाँ हज़रत गोडला शरीफ वाले पीर मेहर अली शाह साहब हैं, इस तरह के बड़े ज़ियारत हर इलाके में होते हैं। तो आप उनसे अगर अपना रिश्ता तय कर लें, आप हर जुमरात को हाज़िरी वहाँ पर दें, इंशाअल्लाह ताला रूहानी तौर पर आपकी मदद ज़रूर होगी। मैं अपना आपको एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ। मैंने हज़रत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, मैंने उनकी ज़ियारत के ऊपर मैंने लाइव बैठकर मुराकबा किया। कुछ एक छोटा सा एक अमल था, मैंने उसको किया था। आप यकीन नहीं करेंगे कि उसने मेरे कड़ाके निकाल के रख दिए थे। यकीनन आप कड़ाके समझते होंगे कि मेरा बदन उसमें टूट रहा था और मेरा ऐसा लगता था कि मैं दुनिया से ख़त्म हो रहा हूँ। उस ऐसा उसका रिज़ल्ट मिला। लेकिन उसका वो जो वजीफ़ा मैंने किया था, आज भी मेरे मुजर्रब में से है, आज भी मेरा आज़मूदा है, बहुत ज़बरदस्त उसका रिज़ल्ट मिलता है। उसमें ये है कि आप जब ज़ियारत पर जाते हैं, आप उन्हीं से रूहानी तौर पर आप एक अपना सदका तय कर लें, जो आपने उसकी ज़कात देनी है, आप बच्चों में क्या तकसीम करेंगे हर जुमरात पर, आप हाज़िरी को यकीनी बनाएं तो अल्लाह ताला ज़रूर आपकी मदद करेंगे। और दूसरी बात ये है कि इंसान को ढूंढने से बड़ा कुछ मिल जाता है। अक्सर जो लोग कहते हैं कि आज के दौर में अच्छा उस्ताद नहीं मिलता, ये बिल्कुल गलत बात है। उस्ताद मिल जाता है, लेकिन हम ढूंढने वाले नहीं हैं। तीसरा एक भाई का सवाल था कि कारी साहब, अगर हम आपकी सरपरस्ती में ये करना चाहें क्या कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने दोस्तों को, बहनों, बच्चों को सिखाता हूँ ये। लेकिन उसके लिए मैं चार्जेज़ आपसे वसूल करता हूँ, क्योंकि मेरा टाइम बड़ा कीमती होता है, मैं मसरूफ़ भी होता हूँ, इसमें सारे मामलात होते हैं। अगर आप वीडियो देखकर करना चाहें तो वो आपके जितने भी मेरे वज़ाइफ पड़े हैं उसके अंदर इजाज़त होती है। अगर आप मेरी सरपरस्ती में करेंगे तो उसके चार्जेज़ मैं आपसे वसूल करता हूँ, वो इस वजह से ताकि फिर आपको उसकी कदर और उसकी मकाम पैदा हो, आप उसी को फिर उसी तरह कर सकें, उसके ऊपर तवज्जो फिर आपकी होगी। वरना फिर आप लोग तवज्जो उस पर नहीं देते, तो इस वजह से फिर आपका भी नुकसान होता है और हमें भी उसकी तकलीफ़ होती है। तो इस वजह से अगर आप लोग हमसे करना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल हाज़िर हूँ, लेकिन उसकी चार्जेज़ आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद मैं इंशाअल्लाह ताला आपको मुकम्मल अपनी सरपरस्ती में आपको लेकर चलूँगा और आपको देखूँगा कि आपके अंदर कितनी खूबी हैं, आप कहाँ तक चल सकते हैं और आपका मेयार क्या है और आपको किस जगह तक लेकर जाना है, कैसे आपको लेकर चलना है, वो मैं बाद में इंशाअल्लाह ताला तय करूँगा, आपको बता दूँगा। मुझे उम्मीद है जो भाइयों का सवाल था, आपका जवाब उन तक पहुँच चुका होगा। अल्लाह ताला हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमों को 100% दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।